بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حی علی الفلاح میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید، اور میں ہوں آپ کا میزبان سید زین الرضا۔ ناظرین، اس پروگرام کے اندر آپ ہمیں کالز کر کے اپنے مسائل سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اور ہم آپ کے تمام سوالات کے تمام مسائل کے حل بتاتے ہیں۔ ناظرین، آج جو شخصیات ہمارے پاس گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں نہایت ممتاز علماء کرام ہیں۔ پہلی شخصیت جنہیں آپ اکثر کوہ نور کی سکرین پر دیکھتے رہتے ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، علمی اور روحانی شخصیت ہیں جناب حضرت علامہ مولانا پیر زادہ پیر حفیظ اللہ سہر وردی صاحب۔ السلام علیکم پیر صاحب۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے ساتھ دوسری شخصیت نہایت متبخر عالم دین ہے اور بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرمانے والے ہیں، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد غلام یاسین نظامی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ہمارے ساتھ جو علماء کرام موجود ہیں، آپ ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں، اور ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے۔ انشاءاللہ یہ جو آپ کی کال ہوگی یہ ہمارے پروگرام کا حصہ ہوگی۔ آپ کسی بھی طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو، روحانی ہو یا جسمانی، آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ کورٹ کچہری کا مسئلہ ہو، گھریلو ناچاکیاں ہوں، جادو ٹونے کا اثر ہو، یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، رزق کی تنگی ہے، اس حوالے سے بھی آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ یا بچے یا بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا، یہ بھی آپ ہمیں کال کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہم اس حوالے سے آپ کو وظائف بتائیں گے۔ تو آپ کے ٹی وی کی سکرین پر ہمارا نمبر چل رہا ہے، آپ وہاں سے نمبر نوٹ کیجئے اور ہمیں کال کیجئے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کے تمام تر سوالات کا جواب قرآن و سنت کی روشنی کے اندر دیا جائے گا۔ پیر صاحب، آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ کچھ وظائف تو ہوتے ہیں جو قرآن سے یا حدیث سے ثابت ہوتے ہیں، لیکن کچھ ٹوٹکے بھی ہوتے ہیں، وہ ان میں کچھ ایسے اردو زبان میں یا پنجابی زبان کے اندر وہ کلمات ہوتے ہیں، لیکن جس طرح قرآن پاک کی آیت ہوتی ہے اس طرح نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ایک وظیفہ بڑا مشہور ہوا تھا کہ بابا جی کی گھوڑی درد کے لیے، تو اس طرح کے جو وظائف ہوتے ہیں اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں شاہ صاحب، وظائف جو ہوتے ہیں، اصل وظائف تو قرآن و سنت کے مطابق ہی ہوتے ہیں، بے شک۔ اور جتنے ہمارے اسلاف اور ہمارے کابرین جو وظائف پر تھے یا جن کے لکھے ہوئے وظائف ہمارے پاس ہیں، دیکھیں ایک ترتیب ہی ہے نا۔ قرآن کی صورتیں ہیں، اسماء الحسنہ ہیں، یا احادیث مبارکہ سے بے شمار بے شک۔ صورتوں کے وظائف جو ہیں وہ موجود ہیں، یا کچھ چیزیں ایسی ہیں، کلمات ایسے ہیں جی جی جن کا وجود قرآن میں بھی ہے اور بالکل۔ پھر سنہ سب میں بھی کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال بھی سن لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے۔ میں نے پہلے بھی 3-4 دفعہ کال کی تھی آپ کو، تو آپ نے بتایا تھا مجھے پڑھنے کے لیے۔ کس حوالے سے؟ آج دن گیا تو سورۃ بقرہ پڑھنی ہے، وہ بھی پڑھی ہے میں نے۔ ایت الکرسی بتائی تھی، وہ بھی پڑھی ہے، اور سورۃ قاف وغیرہ بتائی تھی، تو وہ میں پڑھ رہی ہوں۔ ابھی ایک جمعہ اور رہتا ہے میرا، لیکن مجھے نا جو بھی میں نیک عمل کرتی ہوں، جو بھی تسبیح یا جو کچھ بھی پڑھتی ہوں نا، تو پہلے دن صرف مجھے اس کا فرق پڑتا ہے، اس کے بعد پھر ویسے مطلب شروع ہو جاتا ہے میرے ساتھ مسئلے، لڑائی جھگڑے گھر میں، اور مجھے وہ میں کیا بتاؤں آپ کے جو مسائل تھے وہ ذرا دوبارہ بتائیے گا ہمیں، آپ کی ایک تو آواز بہت کم آ رہی ہے۔ میں نے کہا آپ مولوی صاحب نے بتایا تھا نا مجھے، مولانا صاحب نے، کہ سورۃ قاف پڑھنا اور سورۃ بقرہ پڑھنا 7 دن، وہ اور پھر کال کرنا، تو میں نے کس چیز کے لیے آپ نے وظیفہ پوچھا تھا؟
جی میں نے پوچھا تھا میرے گھر میں جو ہے نا لڑائی جھگڑے، میرے میاں بہت مجھ سے لڑائی کرتے ہیں اور گھر والے بھی مجھ سے مطلب اور کوئی بولتا نہیں ہے میرے سے، اور ٹھیک میرا ہے بہو میری بہو بہت بیمار ہے، پتہ نہیں اسے کیا ہے، جی. وہ میرے پہ شک کرتی ہے کہ شاید میری ساس کوئی اچھا، جھوٹ اب بناتی ہے وہ میرے جو پہ. وظائف آپ پڑھ رہی ہیں وہ کون کون سے ہیں جی یا جو آپ نے ختم؟ سب سے پہلے مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ سورۃ بقرہ پڑھنی ہے، پھر کیا نا آیت کرسی بتایا تھا تو کرسی پڑھا کرو 40 دفعہ، مغرب کے بعد وہ بھی پڑھتی ہوں، 2 مہینہ ہو رہا ہے سمجھو. اور پھر سورۃ کہف بتائی تھی، سورۃ رحمان بتائی تھی، وہ تو ویسے بھی میں پڑھتی ہوں، سورۃ رحمان، سورۃ مزمل، سورۃ یاسین مجھے زبانی یاد ہے وہ میں پڑھتی ہوں. لیکن مجھے پہلے دن فرق پڑتا ہے جب بھی کوئی نیک عمل شروع کرتی ہوں نا پہلے دن، اس کے بعد اس سے زیادہ میرے ساتھ میں مطلب مسئلہ ہوتا ہے یہ لڑائی ٹھیک ہے، جھگڑے کا. اور آپ اپنا اور والدہ کا نام بتائیں. میری والدہ کا نام صاحب جان، میرا سغرا بی بی. چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے، پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھ کے بتاتے ہیں. جی پیر صاحب کیا شکریہ. فرمائیں گے ان کے لیے؟ دیکھیں میرا بیٹا، میں نے ہی آپ کو وظائف بتائے تھے، مجھے یاد آ گیا. دیکھیں وظائف میں کوئی کمی نہیں ہے، وظائف کے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے وظائف کے لیے 5 وقت کی نماز ضروری ہے. اگر آپ نماز میں کوتاہی کریں گے یا نماز نہیں پڑھیں گے تو صاف ظاہر ہے کہ وظائف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وظائف پھر کام نہیں کرتے ہیں. چونکہ ہم نے قرآن اور سنت کی روشنی میں سورت اگر بقرہ میں نے بتائی ہے تو وہ بھی حدیث مبارکہ میں اس کی بھی بڑی خوبصورت وضاحت ہے. سورت کہف میں نے بتائی تھی کہ جمعے والے دن آپ نے وہ پڑھنی ہے، اس کی بھی حدیث مبارکہ میں بڑی وضاحت ہے. تو اس لیے آپ کی ابھی سورت کہف جو ہے وہ رہتی ہے ایک جمعۃ المبارک، آپ اس کو پڑھیں. آیت الکرسی جو میں نے بتائی ہے 40 مرتبہ آپ اس کو پڑھیں. آپ یہ ٹینشن نہ لیں اور ایک چیز کو فوکس نہ کریں کہ میں نے اگر 7 دن پڑھا ہے تو میرا کام نہیں ہوا ہے، تو آپ کہیں کہ پتہ نہیں کوئی یہ کوئی ڈاکٹر بھی بعض دفعہ اپنی میڈیسن کو کنٹینیو کر دیتے ہیں. وہ تھوڑا سا بھی اگر فرق پڑے نا تو ڈاکٹر کہتے ہیں چلیں ابھی اسی میڈیسن کو کنٹینیو کرو. ہمارے وظائف بعض دفعہ ہم 40 دن کا چلہ کاٹتے ہیں، وہ نہیں ہوتے، ہم پھر دوبارہ 40 دن پڑھتے ہیں، نہیں ہوتے پھر دوبارہ 40 دن پڑھتے ہیں. تو عاملین تو اتنا اس وقت تک، کیونکہ پڑھنے میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے. آپ میرا بیٹا آپ اس کو پڑھیں دوبارہ اسی طرح جس طرح میں نے بتایا نا، اس کو آپ کنٹینیو رکھیں، اور کو 11 دن پڑھنے کے بعد نا سورۃ البقرہ بھی پڑھیں، اور وہ سورۃ کاف کا ایک جمعہ رہ گیا وہ آپ پڑھیں، اور آیت الکرسی کو کثرت سے پڑھیں. کو 11 دن بعد آپ نے اب کال کرنی ہے ہمیں انشاءاللہ. العزیز محترمہ، جس طرح ابھی آپ کی رہنمائی کی گئی ہے، آپ کو بتایا گیا ہے، آپ یہ پڑھیں، اور اللہ کا جو کلام ہے یہ برحق ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات فرمائی ہے کہ اللہ کا کلام برحق ہے، اس سے فوائد حاصل ہوتے ہیں. لیکن یہ جو ہم ہوتے ہیں یا ہماری زندگی ہوتی ہے، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہمیں دور کرنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو وظائف کے تقاضے ہیں ان کو پورا کرتے ہوئے وظائف کو پڑھیں تاکہ اس کی برکات حاصل ہو سکے. مفتی صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا کہ ایک گھر کو خوبصورت اور حسین بنانے کے لیے ہر جو گھر کا فرد ہے اس کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور بہت بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کا اقبال بلند فرمائے. آمین. میں اس حوالے سے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ آپ کا یہ عمل مبارک جو ہے وہ ناظرین کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا. گھر کے ماحول کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنانے کا ذریعہ یہ ہے کہ گھر کے اندر لڑائی جھگڑے سے پرہیز کیا جائے، تکرار، بحث، ان چیزوں سے گریز کیا جائے. اور ہمارا دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ شیطان کا پسندیدہ مشغلہ گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا کروانا ہے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، رحمت الہیہ، برکات الہیہ ہمیں حاصل ہو، تو اس کا بہترین طریقہ کار کیا ہے کہ ہمیں اس عمل سے اپنے آپ کو جس حد تک ہو سکے، بڑی ذمہ داری، بڑی دیانتداری سے عرض کر رہا ہوں، جس حد تک ہو سکے ہمیں اس سے پرہیز کرنا ہوگا. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا حضور گھر میں خیر و برکت نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا ایسا کرو، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھا کرو. تو آپ نے فرمایا کہ چند دنوں کے بعد جب تمہارے پاس ٹائم ہو تو پھر آ جانا. کچھ دنوں کے بعد پھر دوبارہ حاضر خدمت ہوا. عرض کرنے لگا حضور معاملہ ویسے کا ویسے ہے. آپ نے فرمایا اسی کو جاری رکھو.
तीसरी बार फिर हाजिर खिदमत हुआ और अर्ज करने लगा, हुजूर मामला जूं का तूं है। सैयदना अली और मुर्तज़ा ने फरमाया, ये कैसे हो सकता है कि जहाँ पे अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह का नाम लिया जाए, वहाँ पर रहमतें ना हो, वहाँ पर बरक़ात ना हो। तो आपने वहाँ पर एक बुनियादी बात पूछी, मेरे भाई एक बात तो बताएं, क्या आपके घर में तकरार होती है? आप मियाँ बीवी जो हैं वो आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं? उन्होंने कहा ये तो सुबह दोपहर शाम का मामूल है। तो आपने फरमाया यही वो बुनियादी वजह है कि जिसकी वजह से वहाँ पर अल्लाह का कलाम जो है वो असर नहीं कर रहा। अब ऐसा कीजिए, इस बुनियाद को ख़त्म कीजिए, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, फितना और फसाद नहीं होगा, घर के अंदर सुलह, खैर और बरकत के मामलात होंगे, वहाँ पर अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होगा। आप इसी को करके देख लीजिए। मैं अपने भाइयों और बहनों से भी यही बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि घर के माहौल को अमन व सलामती का गहवारा बनाने का बेहतरीन ज़रिया जो हमारे दीन ने हमें अता फरमाया वो ये है, आप एक दूसरे के हुकूक़ व फ़राइज़ को अदा करने की कोशिश कीजिए। और हुकूक़ व फ़राइज़ में सबसे पहला फ़र्ज़ ये है, आप एक दूसरे का एहतराम कीजिए। और जहाँ पर एहतराम होगा वहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, वहाँ पर अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नुज़ूल होगा। आप जो भी वजीफ़ा करना चाहेंगे, इस वजीफ़े की बरकत से अल्लाह पाक वहाँ पर खैर व बरकत जो है वो नाज़िल फरमाएगा। तो ये एक अथेंटिक सोर्स है जो हमारे दीन ने हमें बताया है, और हमारे दीन ने हमें आमाल की तरफ ज़्यादा रग़बत दिलाई है। इकबाल फरमाते हैं, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। आप नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम की सीरत तय्यबा को अपना कर देखिए, अल्लाह के फरमान पर अमल करके देखिए, तो इसकी वजह से अल्लाह पाक आपके घर को अमन और सलामती का गहवारा ज़रूर बनाएगा। हमारा तो अल्लाह की ज़ात पर कामिल यकीन है, उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के बरहक और सच होने पर कामिल यकीन है, और जो उनकी तालीमात को अपनाता है दोनों जहानों के अंदर कामयाबी और कामरानी उसका मुकद्दर होती है। माशाअल्लाह, यानी कि सबसे पहले हमें ये काम करना चाहिए कि हम जो घर के अंदर नाचाकियाँ हैं या घर के अंदर जो झगड़ा रहता है और घर के अंदर जो आपस में एक चपकलश जारी रहती है, इसको ख़त्म करें, ताकि हमारे वज़ाइफ़ के अंदर, हमारी इबादत के अंदर, हमारी रियाज़ात के अंदर असर पैदा हो। पीर साहब, एक चीज़ हमने मुआशरे में और भी देखी है कि कुछ लोग लड़ाई का खुद माहौल बनाते हैं, मजाक में ऐसी बातें करते हैं, दूसरे को तंग करते हैं, वो दूसरा आगे से वो निश्तर चलाता है, अपनी बात सख्त बातें करता है, और फिर बाकी सारे जो है वो इंजॉय करते हैं। ये जो लोग ऐसा किरदार अदा करते हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? और क्या इससे भी, जिस तरह मुसा फरमा रहे थे, इस तरह की हरकतों से भी क्या बेबरकती पैदा होती है? देखें शाह साहब, इसमें तो कोई दो आरा ही नहीं है। ऐसा मजाक उससे मना किया गया है जिससे दूसरे की दिल आज़ारी हो। मजाक की भी एक लिमिट है, एक हद है कि आप किसी की दिल आज़ारी करने के लिए, किसी की हजीमत करने, आप मजाक में ही आप उसे टेंशन दे दें, ये अच्छा अमल नहीं है। और देखें, दो चीज़ें हैं, एक है इत्तिफाक मोहब्बत है, एक है लड़ाई झगड़ा। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, मुतज़ाद हैं। एक अल्लाह ताला के साथ अल्लाह का फ़ेल है, अल्लाह ताला की तरफ से है, अगर हम इत्तिफाक करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इसमें खुदा राज़ी होता है। और एक अगर हम लड़ाई झगड़ा करते हैं तो ये शैतानी अमल है। वो अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करते हैं कि अगर हम प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी ज़िंदगी दरस ही हमें यही दिया है, और आपका इस्लामिक मंशूर भी यही था कि एथिक्स सबसे बड़ा हथियार है एक मुसलमान के पास, कि उसका अच्छा अखलाक हो। और जहाँ अच्छी अखलाकियात होती हैं, जहाँ मोहब्बत और प्यार होती है, इस्लाम दीन जो हमारा है, ये अच्छे अखलाक की वजह से और मोहब्बत और इत्तिफाक की वजह से ये आगे इसने स्ट्रगल की है और ये फैला है, ना कि ये लड़ाई झगड़े की वजह से। तबलीग इतना इफ़ेक्टिव नहीं होती शाह साहब के जितना इंसान का अखलाक इफ़ेक्टिव होता है। माशाअल्लाह, बड़ी बात की है। अच्छा अखलाक, जब आप कोई भी आपके पास शख्स आए, आप इतनी मोहब्बत के साथ, अच्छे अखलाक के साथ, ताज़ीम के साथ आप उसे बिठाएं, प्यार मोहब्बत के साथ, जितना मर्ज़ी उसको गुस्सा हो, जितना मर्ज़ी गुस्सा हो, वो अपने गुस्से के साथ आपके पास आता है, आप उन्हें अच्छे तरीके से बिठाएं, उन्हें पानी पिलाएं, अच्छे अखलाकियात का मुजाहरा करें जी। तो मेरा ख्याल है कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और वो बिल्कुल मुफ्ती साहब की बात को मैं बेशक इंडोज़ करता हूँ कि जहाँ
پیار اور محبت انسان کا ہوتا ہے، تعظیم احترام ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہوتی ہیں۔ بالکل، ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں صبا بات کر رہی ہوں، جی کہاں سے؟ لاہور سے۔ جی مسئلہ بتائیے گا۔ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے، اس کی شادی کے لیے، ٹھیک ہے، تو ابھی تک کوئی مناسب رشتہ نہیں مل رہا۔ بیٹے کی ایج کتنی ہے 28، اور یہ کام کیا کرتے ہیں؟ آئی ٹی انجینئر ہے۔ ماشاء اللہ، چلیں آپ ان کا نام بتا دیں۔ سلمان۔ ٹھیک ہے، چلیں ہمارے ساتھ رہیے، ابھی آپ کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جی مفتی صاحب کیا بتائیں گے ان کے لیے؟ جی میں اپنی بہن سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اپنے بیٹے کو بتائیں کہ وہ باوضو رہا کرے، باوضو رہنے کی بڑی برکات ہوتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر اپنے بیٹے کو یہ بتایا جائے کہ گھر سے باہر نکلیں تو آیت الکرسی کی تلاوت کریں، اور گھر کے اندر داخل ہوں تو آیت الکرسی کی تلاوت کریں اور اس کو معمول بنا لیں۔ اور اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے بھی آیت الکرسی کی تلاوت کو اپنا معمول بنایا جائے۔ اللہ کی ذات پہ کامل یقین ہے۔ یہ دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں، ایک تو آپ اپنے بیٹے کو بتائیں کہ وہ باوضو رہا کریں، دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت اور گھر میں آتے وقت آیت الکرسی جو ہے وہ ضرور پڑھا کریں۔ اس آیت الکرسی کی برکت سے اور باوضو رہنے کی برکت سے اللہ پاک ان کی مراد اور ان کی حاجت کو ضرور پورا فرما دے گا۔ جی تو میں اپنی بہن سے یہی بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بیٹے کو بتا دیں کہ انہی دو چیزوں کو اپنا معمول حیات بنا لیں، اور انہی دو چیزوں پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے اللہ پاک ان پر خیر و برکت جو ہے وہ نازل فرمائے گا، اور ان کی جو بھی مراد ہے، آپ جس مقصد کے لیے بھی یہ اہتمام کریں گے، اللہ پاک اس مقصد میں ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب۔ محترمہ، یہ جو باوضو رہنے کا جو عمل بتایا گیا ہے آپ کو، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور ساتھ ساتھ جب آیت الکرسی کا آپ ورد کرتے رہتے ہیں تو جو پریشانیاں ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، اور اس سے جو آپ کے اوپر اگر کوئی ایسی چیز کا اثر ہے تو وہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ باوضو رہنے کے حوالے سے ہم بارہا آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ باوضو رہیے، تاکہ باوضو رہنے کی برکتیں یہ ہوتی ہیں کہ ایک تو انسان اللہ کے ساتھ جڑا رہتا ہے، درود پاک، کوئی نہ کوئی تسبیح، یا جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو اس کو دشواری نہیں ہوتی، وہ فوراً جا کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ اپنے بیٹے سے کہیے یہ عمل کرے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بڑھتے ہیں ان کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون اور کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، لبنہ۔ جی مسئلہ بتائیے گا۔ میرے نا بیٹے ہیں ماشاءاللہ 3، ایک بیٹی ہے، والدین کا فوت ہو چکا ہے۔ بیٹے جب گھر آتے ہیں نا، آپ کی آواز کم آ رہی ہے۔ میرے بیٹے جب گھر آتے ہیں نا بہت زیادہ لڑتے ہیں، گالیاں گلوچ، ایک دوسرے کو چھریاں، ایک دوسرے کو مارتے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں 19 سال کا 18 سال کا۔ تو میں اتنا زیادہ بچوں کے نام بتائیے۔ بڑے بیٹے کا نام ہے کیف، چھوٹے کا نام سیف، اور اس کے چھوٹے کا نام فیضان۔ اچھا، کیا وجوہات آپ دیکھتی ہیں کہ کس بنیاد پہ لڑائی کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس گھر آتے ہیں ساری لڑنا شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کو مارنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس کبھی کہتے ہیں ہم کھڑکی سے چھلانگ لگانے لگے، کبھی کہتے ہیں چھت سے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ بڑے دم کروائے ہیں، بڑے تویز ڈالے ہیں تو تویز اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ابھی پیر صاحب آپ کو پیر بتائیں صاحب گے۔ سے پوچھیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ جی بتاتے ہیں پیر صاحب۔ جی پیر صاحب کیا فرمائیں گے ان کے لیے؟ یہ ان کے 3 بچے ہیں، بیٹے ہیں ان کے، اور ینگ ہیں وہ، اور لڑتے ہیں جب بھی گھر میں آتے ہیں تو لڑائی جھگڑا اور گالم گلوچ اور اس طرح کی کیفیت رہتی ہے۔ تو وہ چاہتی ہیں کہ کچھ ایسا بتائیں کہ بچے آپس میں پیار کے ساتھ رہیں۔ دیکھیں میرا بیٹا، آپ والدہ ہیں، آپ کو بچوں کی تربیت کرنا چاہیے، اور تھوڑا تھوڑا دیکھیں نا آپ، ہم اکثر اس پر گفتگو کرتے رہتے ہیں کہ تربیت کا فقدان ہے، تربیت کریں، اور دوسرا آخری دونوں صورتیں اور آیت الکرسی پڑھ کر یہ بچوں کو دن میں کم از کم 3 دفعہ دم ضرور کیا کریں، انہیں ضرور دم کیا کریں۔ اور اس کے ساتھ آپ جب نماز پڑھیں تو مصلی پہ بیٹھ کے کم از کم ایک تسبیح بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ایک تسبیح اگر آپ پڑھ لیں ہر نماز کے بعد تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں سکون اور امن ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے، آپ یہ پڑھیں، اس کی برکات حاصل کریں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔
اور آپ کی یہ جو اس حوالے سے پریشانی ہے وہ دور فرمائے گا، اور آپ کے بچوں کے اندر آپس میں محبت پیدا ہوگی، اور ساتھ ساتھ اور بھی بہت سارے اس وظیفے کے فوائد حاصل ہوں گے۔ مفتی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جس طرح آپ نے ابھی بھی بات کی ہے کہ گھر میں امن کیسے قائم کریں، اور گھر کے اندر جو ہے وہ محبت کیسے پیدا ہو، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی بتایا کہ اگر گھر کے اندر لڑائی جھگڑا رہتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری بے برکتی ہوتی رہتی ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ گھر کا جو ماحول ہے وہ اچھا ہو، اور وہ پازیٹیو کردار بھی ادا کرتے رہتے ہیں۔ تو جو صلح کروانے والا ہوتا ہے یا جو لوگوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے، اس کا کیا مقام ہے اسلام کی نظر میں؟ قبلہ حضور، عرض یہ ہے کہ جو صلح کروانے والا ہے نا، سورہ حجرات کے اندر بھی اس کی اہمیت کو اللہ پاک نے اجاگر فرمایا ہے۔ اللہ پاک اسے دوہرا اجر عطا فرماتا ہے۔ صلح کروانے والا جو ہے نا، پہلا اجر تو یہ دیا جاتا ہے کہ اس کی بخشش اور مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اللہ پاک اس کے عمر بھر کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ پاک اسے اجر عظیم عطا فرماتا ہے، اور اجر عظیم کے اندر دیکھا جائے اللہ کی نعمت ہے جنت، وہ بھی عطا فرماتا ہے۔ جنت میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت، رفاقت اور ملاقات کا شرف بھی عطا فرماتا ہے۔ اور مفسرین نے اعظام اجر عظیم کے اندر اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ جنت کے اندر اللہ پاک اسے اپنی زیارت اور اپنی ملاقات کا بھی شرف عطا فرماتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ صلح کروانے والا، دو مسلمان بھائیوں کے دلوں کے اندر بغض اناد کو ختم کروانے والا، در حقیقت ان کے ایمان کی حفاظت کرنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ جو بغض ہے، تعصب ہے، یہ ایمان کو ختم کر دیتی ہیں، اور ان کے بغض اور ان کی یعنی تمام کی تمام یہ چیزیں ہیں، ان کو ختم کروا کر ان کے دلوں میں محبت پیدا کرتا ہے، اور محبت کے ذریعے ان کے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، جو آدمی کسی کے ایمان کی حفاظت کرے گا، اس سے بڑا نیک عمل نہیں ہو سکتا۔ اور آج کے دور میں دیکھا جائے اس چیز کی اشد ضرورت ہے۔ جہاں پر ایسا معاملہ ہو تو صلح صفائی کے لیے بہت زیادہ کوشش جو ہے وہ کرنی چاہیے، اور یہ ہمارے دین کا تقاضا بھی ہے۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہمیں جو سب سے زیادہ نمایاں عنصر دکھائی دیتا ہے وہ صلح کا ہی عنصر ہے۔ اب اسی صلح کے ذریعے سے، اسی مہربانی کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کے دلوں کے اندر گھر فرمایا ہے۔ آپ نے اپنی تعلیمات جو ہیں ان کو گرویدہ بنایا ہے۔ تو صلح کروانا جو ہے یہ دین اسلام کا ایک اہم اور لازمی حصہ ہے۔ جو بھی اس پر عمل کرے گا، اللہ پاک انہیں دارین کی سعادتیں عطا فرمائے گا، بخشش، اجر عظیم۔ اور اجر عظیم کے حوالے سے میں نے 3 چیزیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ نعمتوں والی دنیا عارضی ہے، اور آخرت والی زندگی جو ہے وہ دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ہمیں اس بات پر فوکس کرنا چاہیے۔ میں دوبارہ یہ والی بات عرض کرنا چاہوں گا، ہمیں اس بات پر توجہ دینی چاہیے، ہمارے ذریعے اگر کسی شخص کے ایمان کی حفاظت ہو سکے تو اس سے بڑی نیکی والی اور ہدایت والی بات نہیں ہو سکتی۔ جہاں ہم دیگر اعمال اور معاملات اور عبادات کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے، اہل محلہ، اہل علاقہ، اپنے بہن بھائی، عزیز رشتہ داروں کے درمیان جہاں پر ایسا معاملہ ہو، فی الفور ان کے درمیان بدگمانی ہے اس کو درست کروانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ ان کے درمیان بھائی چارہ جو ہے وہ قائم کیا جا سکے۔ تو یہ بہت بڑا نیکی والا عمل ہے، اور دین اسلام کا یہ ترہ امتیاز ہے جو اللہ پاک نے اس دین کو عطا فرمایا ہے۔ ناظرین، دیکھیے کہ کوشش کیجئے کہ لوگوں کو آپس میں جوڑیے، لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، لوگوں کے اندر جو ہے وہ پیار پیدا کرنے کی کوشش کیجئے، تاکہ جب وہ لوگ جو ہمارے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ تعلق والے ہوتے ہیں، وہ جب خوش ہوں گے تو ان کے ساتھ ہماری زندگی بھی وابستہ ہوتی ہے، تو وہ جو خوشی کے اثرات ہیں وہ ہماری طرف بھی آئیں گے۔ ایک تو دنیاوی فوائد تو ضرور ہوں گے، لیکن آخرت کے اندر اللہ رب العزت جو ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور وہ اجر عظیم جنت کی صورت اور جنت کی نعمتوں کی صورت کے اندر ہوگا۔ پیر صاحب، آپ کی طرف میں آنا چاہوں گا کہ جس طرح ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بے برکتی جن چیزوں کی وجہ سے ہوتی ہے، یا جو عناصر بے برکتی پیدا کرتے ہیں، ان میں ایک حرام کی کمائی بھی ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں اس کو کس قدر پسند کیا گیا ہے، یہ جو حرام کی کمائی ہے؟ اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں شاہ صاحب، بے برکتی کے کئی عناصر ہیں۔ کوئی یہ تو ایک بہت بڑا ایک ایلیمنٹ ہے جو ہم رزق حلال نہیں کھاتے ہیں، اس سے تو عبادت بھی انسان کی ضائع ہو جاتی ہے۔ دیکھیں نا، مطلب رزق حلال نہ کمانا یا نہ کھانا
تو اس کی وجہ سے بھی بے برکتی ہے، نماز نہ پڑھنا نوست پڑ جاتی ہے، اس سے بھی بے برکتی ہے، گھر میں قرآن پاک نہ پڑھنا اس سے بھی بے برکتی ہے، پھر یہ ہے کہ جھوٹ مسلسل بولنا اس سے بھی بے برکتی ہے، برائی کرنا اس سے بھی بے برکتی ہے، ایک دوسرے پر بہتان لگانا اس سے بھی یہ سارے جتنے شیطانی عمل ہیں شاہ صاحب، یہ سارے ان کی وجہ سے گھر میں کوئی رحمت تو اللہ کی نہیں ہوتی ہے کہ انسان کثرت سے فراوانی سے جھوٹ گھر میں بولا جا رہا اور کہ اللہ کی رحمت بھی نازل ہو، نماز کی طرف ہم جائیں نہ، قرآن ہم پڑھیں نہ، بیٹھ کے ایک دوسرے کی غیبت اور برائی کرتے رہیں، نا اتفاقی میں ہم چلے جائیں، لڑائی جھگڑا یہ جتنے عمل ہیں یہ سارے شیطانی عمل بے ہیں۔ شک پھر سب کال ہے، ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ دونوں بھائی آپس میں لڑتے ہیں، میرے گھر میں یہ ہے کہ دونوں بھائی آپس میں لڑتے ہیں اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرے دونوں بیٹے، ایک محمد آصف ہے ایک وقاص ہے، دونوں لڑ کے آپس میں بہت میرا گھر برباد ہو رہا ہے۔ تو آپ کا نام کیا ہے اور آپ کہاں سے ہیں؟ میں راولپنڈی سے ہوں، میرا نام رئیسہ خاتون ہے اور میرے بیٹے کا نام محمد آصف ہے بڑے کا، اور چھوٹے کا وقاص۔ تو آپس میں بہت لڑ ان کی رہے ہیں۔ ایج کتنی ہے، عمر کتنی ہے ان کی بچوں کی؟ ایک کی 36 سال ہے اور ایک کی 31 سال۔ تو شادی شدہ ہے دونوں؟ دونوں شادی شدہ ہیں، ایک کو نیچے گھر دے دیا دوسرے کو اوپر، پھر بھی وہ بڑا جو ہے بہت گالی گلوچ، کچھ بھی مقصد کسی چیز پہ بھی نہیں کرتا۔ چلیں آپ ہمارے ساتھ رہیے، پریشان نہ ہوں، ابھی آپ کو ہم بتاتے ہیں وظیفہ۔ پیر صاحب بتائیے کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں میری بہن ہے، اب آپ کے بچے ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں تو آپ والدہ ہیں، آپ کو انہیں سمجھانا چاہیے۔ سارے کام جو ہیں وہ وظائف ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ وظائف ہوتے ہیں کہ پڑھائی اللہ کی کلام سے انسانوں کے دل جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، دلوں پہ اثر ہوتا ہے، گھر میں اتفاق ہوتا ہے۔ آپ صرف نا صبح کی نماز کے بعد سورت علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اسے سورت فیل کہتے ہیں، یہ صبح کی نماز پڑھ کے نا آپ 21 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ کھجور لے لیں، کھجور پر دم کر کے ان دونوں بیٹوں کو کسی طریقے کھلا دیں، دودھ کے ساتھ کھلا دیں، ویسے کھلا دیں، یہ کھجور آپ نے کھلانی 21 مرتبہ سورت فیل پڑھ کر صبح کی نماز کے بعد، یہ 7 دن کھلائیں، اس کے بعد پھر آپ نے ہمیں بتانا ہے۔ جی محترمہ، ابھی جس طرح آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے آپ اس کو پڑھیے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العزت کرم فرمائے گا۔ تو یہ آپ نے باقاعدگی کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے تو اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی اور آپ کے جو بچے ہیں وہ آپس میں پیار کے ساتھ رہیں گے۔ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر محبت ہو، ہر گھر کے اندر پیار ہو، امن ہو، خلوص ہو، اور اس حوالے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کو بھی رہتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، جس طرح پیر صاحب ابھی جو ایسی چیزیں ہیں جو بے برکتی کا سبب بنتی ہیں ان کا تدارک فرما رہے تھے، ان کو ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، لوگ غیبت بھی کرتے ہیں، لوگ نماز سے دور بھی رہتے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ گالم گلوچ بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اپنی زندگی کے اندر رکھتے ہیں اور پھر گلہ بھی کرتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں، ہم بے چین ہیں، یا ہم نیک کام کرتے ہیں لیکن ہمیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ کیا کرنا چاہیے ایک مسلمان کو؟ ایک تو قبلہ پیر صاحب نے اس حوالے سے خوبصورت جو ہے نا وہ باتیں اور وظائف وغیرہ بتائے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان وظائف پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہم لوگ وظائف تو کرتے ہیں لیکن اللہ کی ذات پر ہمارا کامل یقین نہیں ہوتا۔ آپ اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیں۔ اللہ پاک نے قرآن عزیز فرقان حمید میں جہاں پر ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا ہے تو ایمان والوں کی صفات میں سب سے نمایاں صفت توکل کو بیان فرمایا ہے۔ آج کے دور میں دیکھا جائے اس بات کی اشد ضرورت ہے۔ وظائف کرتے ہیں 100 بسم اللہ آپ کریں، وظائف کے اثرات ہوتے ہیں بلا شبہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اللہ کی ذات پر کامل یقین بھی رکھیں۔ ہماری 2 بہنوں نے اس حوالے سے پوچھا کہ میرے بیٹے جو ہیں وہ آپس میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ میں اس حوالے سے نا اپنی بہنوں سے یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، اگر آپ چاہتی ہیں پیر صاحب نے جو وظائف بتائے ہیں آپ ان پر عمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس عمل کو بھی آپ نا ایک اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیجیے۔ اور وہ عمل کیا ہے؟ آپ اپنے عزیز رشتہ داروں کو گھر میں بلائیں اور ان کو کھانا کھلائیں، آپ ان کی مہمان نوازی کریں،
1 2 3 बार आप करके देख लीजिएगा। मेरा तो अल्लाह की ज़ात पे कामिल यकीन है कि जिन घरों के अंदर ऐसे मामलात होते हैं वहाँ पर अजीज़ रिश्तेदारों को बुलाकर उनकी अच्छे से खातिर तवाज़ो की जाती है ना, तो अल्लाह पाक उस घर से हर किस्म की नुकसान देने वाली चीज़ों को उस घर से दूर फरमा देता है। यहाँ पर एक सहाबियाँ हैं, नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके बारगाह में हाजिर होती हैं और अर्ज़ करती हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे शौहर नामदार हर रोज़ किसी ना किसी को मेरे घर में मेहमान बुलाकर लाते, मैं तो खाना पका पका कर थक गई हूँ। नबी मुअज़्ज़म ने फरमाया कि कल मैं तुम्हारे घर में मेहमान बनकर जाऊँगा। अल्लाह के प्यारे रसूल उस घर के में मेहमान बनकर तशरीफ़ ले जाए। मैं अर्ज़ करना चाहूँगा उस शिकायत पर कुर्बान जाएँ जिस शिकायत के बाद किसी शख्स को या किसी खातून को नबी मुअज़्ज़म शफ़ी मुकर्रम की मेहमान नवाजी का शर्फ हासिल हो जाए। आप तशरीफ़ ले गए, आपने खाना तनावल फरमाया, खाना खाने के बाद अल्लाह के प्यारे रसूल ने माई साहबा से फरमाया, बेटे घर के दरवाजे की तरफ देखते रहना। तो जब अल्लाह के प्यारे रसूल घर से बाहर निकले तो वो अपनी आंखों से देख रही है घर के अंदर जितनी नुकसान देने वाली चीज़ें हैं अपनी आंखों से देख रही हैं, वो उस घर से रफ़ा और दूर हो रही हैं। तो ये सबसे मुजर्रब वजीफ़ा है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे घरों के अंदर खैर बरकत भी हो, हमारे बेटे जो हैं उनके दरमियान लड़ाई झगड़ा ना हो, तो उसके लिए ये तरीक़ाकार है। आपके घर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं मेहमान नवाजी की बरकत से अल्लाह पाक उन चीज़ों को दूर फरमा देता है। क्या हमारा दीन हमें इस बात की तालीम नहीं देता कि मेहमान जो है वो अल्लाह की रहमत है, जहाँ पर रहमत होगी वहाँ पर तमाम की तमाम ज़हमतें, परेशानियों और तकलीफ़ें अल्लाह पाक दूर फरमा देगा। जी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। पीर साहब, आप इस हवाले से क्या फरमाएंगे कि जिस तरह अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया है कि अगर आप चाहते हैं कि मोहब्बत पैदा हो तो आप लोगों को दावत पे बुलाइए, उनके लिए दस्तरखान को बिछाइए और उनको खाना खिलाइए, अच्छे से अच्छा खाना खिलाइए। और फिर हदीस पाक भी पढ़ी है। यहाँ पर तो हम ये देखते हैं कि अगर किसी के घर कोई मेहमान आ जाता है तो जो ख़वातीन होती हैं या जो मेज़बान होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि काम करना पड़ेगा और उनकी मेज़बानी करना पड़ेगी और हमारी जो ज़िंदगी है उसके अंदर खलल आ चुका है। तो ये इस तरह की शिकायतें होती हैं। आप इस हवाले से क्या फ़रमाएँगे हमारे नाज़रीन को? शाह साहब, 2 चीज़ों का आस्ता आस्ता ख़ात्मा हो रहा है और तकरीबन मेरे अपनी तहकीक के मुताबिक के कुछ 70% जो है ना इसका इख्तिताम हो गया है। एक मेहमान नवाजी और एक तोहफ़े ताइफ़। बिल्कुल, सुभान अल्लाह। ये दोनों चीज़ों का इख्तिताम हो गया है, यानी 70% कम अज़ कम ये इख्तिताम बहुत हो खूब, गया है। बहुत अगर 30% रह गया है तो वो भी बहुत कम। तो ये दोनों चीज़ें ही इतना इसका अजर है, इतना इसका सवाब है, इतनी रहमत है, इतना रिज़्क़ में बरकत है कि आप तोहफ़े ताइफ़, ऐसे तो नहीं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तोहफ़े ताइफ़ दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है। सुभान। इसी तरह जब आप मेहमान नवाजी करेंगे तो आपका रिज़्क़ बढ़ेगा। रिज़्क़ कैसे बढ़ेगा? रिज़्क़ ऐसे तो नहीं कि किसी ने, रिज़्क़ बढ़ेगा कि अल्लाह जो रिज़्क़ आपके पास है उसमें बरकत डाल देगा। बरकत कैसे आएगी कि जब अल्लाह ताला की रहमतें नाज़िल होंगी तो रहमतों की वजह से बरकतें आएंगी और बरकत की वजह से अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा देगा। माशाअल्लाह। फिर सब कॉल ले लेते हैं एक साथ। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से? आपकी आवाज़ मेरे तक नहीं पहुँच रही। मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। आपका नाम? मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती। ठीक है, मसला बताइए। मेरे जो हस्बैंड है ना वो मतलब कि जहाँ भी आउट ऑफ सिटी जाना हो ना तो वो ये कहते हैं आप अपनी मामा के घर चले जाए। अच्छा, कोई भी बात हो तो वो कहते हैं कि मामा के घर चले जाओ। हाँ। ठीक है, कितनी देर हो चुकी है आपकी शादी को? 7 साल हो गए। बच्चे हैं आपके पास? जी, एक बेटी है। अच्छा, आप अपनी वालदा का नाम बताइए। मेरी मामा का नाम जी, अपनी वालदा का नाम बताएं। मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी जी आ रही है। 7 जी। साल हो गए। अच्छा, अपनी वालदा का नाम बताएं आप। मेरी मामा का नाम नीला है। और शोहर की वालदा का नाम बताएं। नाम बताऊं? हाँ जी आ रही है। मेरे ख्याल में आप हमारी बात को सही से सुन नहीं पा रही। चले आपकी इस हवाले से रहनुमाई फरमा देते हैं। फिर सब क्या फरमाएंगे इनके लिए? इनके शोहर जो हैं वो कहती हैं कि जब भी मैं कहीं भी पर कोई बात होती है तो वो कह देते हैं कि जाओ अपनी वालदा के घर चले जाओ। तो इस हवाले से कोई वजीफ़ा बता दें। देखें मेरा बेटा, सबसे बड़ा वजीफ़ा तो ये है कि आप अपने शौहर को अच्छे तरीके से डील करें।
اپنے اندر ایک اچھا اخلاق پیدا کریں، اور ہمیشہ اس وقت یہ نوبت کیوں آتی ہے، پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ جب عورت نافرمانی کی طرف چلی جائے، لیکن شوہر ہے تمہارا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ آپ جو ہیں اس کی نافرمانی نہ کریں۔ اکثر ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جب صبح سے لے کے بیچارے شام کو آتے ہیں تو عورتوں نے ویسے ہی منہ بنائے ہوتے ہیں، اور ایسے ویسے بیٹھے، باہر نکلنا ہوتا ہے تو خوبصورت ترین لباس پہن کے نکلنا ہوتا ہے، اور جب شوہر گھر آئے تو پھر اس نے اپنے دیسی لباس میں اور سر کو دوپٹہ باندھ کے بیٹھے ہونا ہے، تو کیا کرے گا شوہر بیچارہ؟ تو اچھے طریقے سے نا اسے ڈیل کریں سب سے پہلے، اور نماز پڑھیں، اور ہر نماز کے بعد یا رحیموں یا کریموں کی ایک تسبیح پڑھیں، اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے، مسلسل پڑھتے رہیں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین، جب بھی آپ کال کرتے ہیں ہم آپ کو بارہا عرض کرتے رہتے ہیں کہ اپنے ٹی وی کی آواز کو آپ بند کر دیا کریں، اور جو آپ کا نیٹ ورک ہوتا ہے ایسی جگہ پر آپ کال کریں کہ آپ کا جو نیٹ ورک ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے، ہم تک آواز صحیح طریقے سے پہنچے، اور جو آپ سے انفارمیشن پوچھی جائے وہ آپ ہمیں جو ہے وہ مکمل بتایا کریں، تاکہ ہم جو ہے وہ آپ کی بات کا مکمل اور صحیح طریقے سے جواب دے سکیں۔ تو یہ ہمارے ساتھ آپ ضرور تعاون کیا کریں۔ مفتی صاحب، آپ کی طرف آؤں گا کہ جس طرح پیر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ خواتین کو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا کردار ادا کرنا چاہیے، ان کی تابع داری کرنا چاہیے، اور حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے جو شوہر ہیں ان کو مطمئن رکھیں، لیکن کچھ عورتیں یہ بھی شکوہ کرتی ہیں کہ سارا قصور ہمارا نہیں ہوتا، بلکہ کچھ مردوں کی بھی مسٹیکس ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس حوالے سے قبلہ پیر صاحب نے بڑی خوبصورت رہنمائی فرمائی ہے۔ جی، میں بھی انہی کی تائید میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر بنائیں۔ آپ کا بننا سنورنا، زیب و زینت جو ہے وہ آپ کے شوہر کے لیے ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے تمام معاملات کا خیال رکھیں، اور آپ ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئیں، تواضع کے ساتھ پیش آئیں۔ اور جو آج کے دور میں جو چیز سب سے زیادہ دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نا اس کی حوصلہ افزائی کیا کریں۔ آپ کام سے آ گئے، آپ تھک جاتے ہیں، یہ کر جاتے ہیں، آپ ہمارے لیے اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے اگلے آدمی کو حوصلہ اور دلاسا ملتا ہے، اور یہ اس بات کو شو کرتا ہے کہ آپ کو اس کا احساس ہے۔ آپ اپنی اس کو اس کی ذات کا احساس تو دلائیں۔ آپ ہمارے لیے بڑا مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں جی، آپ ہمارے لیے یہ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، صبح کے وقت جاتے ہیں، شام کے وقت جاتے ہیں، تھک ہار کر آتے ہیں۔ اگر ان چیزوں پر عمل کیا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ دین کی تعلیمات ہیں، اور دین کی تعلیمات کی برکت سے اللہ پاک جو ہے ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں جو ہیں ان کے گھروں کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں پر بھی توجہ دی جانی چاہیے۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کی قدم قدم پر حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ نبی معظم شفیع مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کی دیکھا جائے ازواج مطہرات جو ہیں وہ بھی اللہ کے پیارے رسول کے ساتھ اسی طرح کا طرز عمل ہے۔ اللہ کے پیارے رسول گھر کے اندر آتے ہیں تو ان کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بلکہ یہ جو ضرورتیں ہیں، ظاہر سی بات ہے خاتون خانہ کو اپنے شوہر کی تمام ضروریات کا اچھے سے علم ہوتا ہے، تو اس کے لیے وہ پہلے تمام چیزیں جو ہیں وہ پہلے سے تیار کر کے رکھنی چاہیے۔ اور ایک اور بہت بڑی بات، شوہر کی تابع داری جو ہے اس کو ضرور، اگر شوہر کہتا ہے کہ آپ نے فلاں کے گھر نہیں جانا تو بالکل نہیں جانا چاہیے۔ شوہر کی رضا میں اللہ نے اپنی رضا جو ہے اس کو رکھا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ آپ نے فلاں کے ساتھ نہیں بولنا، بشرطے کہ وہ آپ کے بہن بھائی نہ ہوں، آپ کے ماں باپ نہ ہوں، ظاہر سی بات ہے ان کے ساتھ تو آپ کا تعلق جو ہے وہ برقرار رہے گا۔ اس کے علاوہ دیگر جو ہیں ان کے ساتھ اگر آپ کا تعلق نہیں بھی رہتا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ فلاں کے ساتھ آپ کا ملنا مجھے اچھا نہیں لگتا تو آپ کو اس چیز پر زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، آپ نہ ملا کریں۔ شوہر کی تابع داری جو ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور شوہر کی حوصلہ افزائی کریں، اس کے لیے اچھے کلمات کہیں، اس کے لیے بننا سنورنا، زیب و زینت وغیرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں کریں تو انشاءاللہ العزیز ان تعلیمات کی برکت سے، کیونکہ یہ دین کی تعلیمات ہیں، ان تعلیمات کی برکت سے اللہ پاک ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے گھروں کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے گا۔ جی، بڑی خوبصورت آپ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ ناظرین، یہ جتنی بھی خواتین ہمارا پروگرام سن رہی ہیں، مفتی صاحب نے، پیر صاحب نے بڑے خوبصورت فرمودات ارشاد فرمائے ہیں، ان پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں آپ کو ضرور کردار ادا کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ جب آپ کا شوہر گھر تشریف لاتا ہے، گھر آتا ہے،
تو آپ کو دیکھ کر اس کی تھکن میں اور اضافہ ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ آپ اس کی خوشی کا سبب بنیں، اس کے لیے آپ سبحان اللہ، جو ہے وہ تیاری کریں، اس کے لیے بناؤ سنگار کریں، اس کو مطمئن رکھنے کی کوشش کریں، اور جب آپ ان کی بات مانیں گے تو جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہوں گی، جو آپ چاہتی ہیں کہ میرا شوہر ایسا ہونا چاہیے، تو وہ خود جو ہے وہ آپ کی سوچ کے مطابق آپ جس طرح ان سے کہیں گے وہ آپ کے لیے کریں گے۔ اور دیکھیے کہ بہت ایک 90% تعداد ہے ہماری پاکستانی خواتین کی جو ہاؤس وائف ہیں، اور وہ اس طرح گھر کے اندر رہتی ہیں، تو مرد جو ہے وہ آپ کے لیے ہی کوشش کرتے ہیں، آپ کے لیے باہر کمانے کے لیے جاتے ہیں، آپ کی خوشی کے لیے ہی جاتے ہیں، تو آپ کا مسکراہٹ کے ساتھ ملنا اور ان کو رسپیکٹ دینا، تو یہ ان کی جتنی بھی دن کی تھکن ہوتی ہے، جتنی بھی پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ ان کو دور فرما دیتا ہے۔ پھر صاحب اس حوالے سے میں ضرور آپ کی رائے لینا چاہوں گا کہ ایک وجہ ہم نے معاشرے میں یہ بھی دیکھی ہے گھر ٹوٹنے کی کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو رسپیکٹ نہیں دیتے، تو یہ رسپیکٹ دینا کتنا عام ہوتا ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب، کئی وجوہات ہیں، یہ بھی وجہ ہے، دیکھیں نا کہ دونوں ایک گاڑی کے دونوں پہیے ہیں، یعنی اگر شوہر کہے کہ میں بیوی مجھے رسپیکٹ دے تو سب بیوی کا بھی رائٹ ہے کہ شوہر بھی اسے رسپیکٹ دے۔ یہ نہیں ہے کہ شوہر کا مقام ہے اور بیوی کا مقام نہیں ہے، دونوں لازم و ملزوم ہیں، اور شوہر جتنی رسپیکٹ شوہر کی بنتی ہے وہ اسے ملنی چاہیے، جتنی رسپیکٹ بیوی کی بنتی ہے اتنی اس کو ملنی چاہیے۔ اچھا، اس کی وجہ سے بھی بگاڑ ہو جاتا ہے، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک میں اور تھوڑا سا عرض کروں کہ شوہر کے غصے کے آثار جو ہوتے ہیں، یا زیادہ وہ تھوڑا سا غصے میں رہتا ہے، اس کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ عورت کا زیادہ تر رجحان جو ہوتا ہے وہ اپنے میکے کی طرف ہوتا ہے۔ شوہر کے خاندان کی طرف آج کی عورتوں کا رجحان بہت کم ہوتا ہے، بہت خوب، اسی لیے بچے زیادہ نانی، نانا، ماموں ان کی طرف بچوں کا بھی رجوع ہو جاتا ہے، اور جو ان کا اصل خاندان ہے باپ کی طرف سے، یعنی چچا ہیں، تایا ہیں، پھوپھی ہیں، آگے کزن ہیں ان کی طرف سے رجحان نہیں ہوتا، اس لیے کہ ماں کا رجحان نہیں ہوتا۔ بہت خوب، تو اس وجہ سے بھی جو شوہر ہے نا اکثر گلے رہتے ہیں کہ دیکھیں آپ کی بہن آتی ہے، آپ کا بھائی آتا ہے، آپ کی ماں باپ آتے ہیں تو آپ بڑا، یعنی، اور یہ کنفرم بات ہے کہ جب عورت کے ماں باپ بہن بھائی آئیں تو وہ اتنا خوش ہوتی ہے، اتنا، اور وہ ان کے آگے پیچھے سارا، اور بچوں کو بھی تربیت کر رہی ہوتی ہے آپ کے ماموں۔ تو اگر اسی طرح جو تمہارا شوہر ہے، اگر اس کے بھائی آ جائیں، اس کی بہنیں آ جائیں تو عورتیں منہ بڑھا کے بیٹھ جاتی ہیں، ان کی جان پہ بن جاتی ہے، حالانکہ شوہر کی کمائی میں سے آپ نے ان کو کھلانا ہے۔ اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو جتنی سیوا کر رہی ہیں اس میں سے ان کی بھی کر دیں، ویسے ہی کر دیں۔ تو میرے اپنے مشاہدے کے مطابق کہ یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے کہ اپنا عورت جو ہے نا اس کا رجحان اپنے خاندان کی طرف سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شوہر کے خاندان کو اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بھی شوہر جو ہے وہ گھر میں ناچاکی رہتی ہے اور گھر میں بگاڑ رہتا ہے، اور پھر ایک نوبت آ جاتی ہے کہ وہ ان کی علیحدگی کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ میانہ روی میں رہیں۔ اگر شوہر کی کمائی میں سے، کیونکہ نان نفقے کا ذمہ دار رسپانسیبل تو اس کا شوہر ہے، تو اگر اپنے بہن بھائیوں کی آپ خدمت کرتی ہیں بڑی محبت اور پیار سے، اگر شوہر کے بہن بھائی آ جائیں تو آپ اس سے کئی گنا زیادہ جو ہیں وہ ہوتا ہے ان کی خدمت کریں، اور اس سے شوہر کا غصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں ایک آپ کو اپنی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کبھی سسرال والے آئیں تو ان کی برابر اسی طرح ہی خدمت کی جاتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے بہن بھائیوں کی خدمت وہ نہ رہی ہو تو دماغ آؤٹ ہو جاتا ہے کہ یار دیکھیں جب ان کے بہن بھائی آتے ہیں تو ہم کتنی ہر چیز جو کہتے ہیں ہم اویلیبل کرتے ہیں، لیکن ہمارے بہن بھائیوں پہ انہیں خوشی نہیں ہوئی ہے کہ اس انداز میں کہیں، تو یہ پھر انسان کا جو دماغ ہے نا وہ آؤٹ ضرور ہوتا ہے، اور یہ ناچاکی کا سبب بھی بنتی ہے۔ پھر صاحب آپ تو ایک بے باک شخصیت ہے اور اس طرح آپ نے بات فرما دی، ورنہ لوگ تو کوئی بھی ایسی بات ہو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے گھر بھی جانا ہے تو بیوی کے خلاف کوئی بات نہیں کر پاتے، تو ماشاءاللہ
یہ آپ نے بتایا ہے اور اپنا تجربہ بتایا ہے کہ میں یہ چیز فیل کرتا ہوں، اور میں اس حوالے سے گھر میں یہ بات کرتا ہوں، بتاتا ہوں کہ دونوں کے ساتھ جو ہے وہ برابر کا رویہ رکھنا چاہیے۔ پھر لیکن صاحب آج کے دور میں یہ ممکن نہیں ہے، آج جتنا کے دور مرضی شور کر لیں، بالکل ممکن یہ نہیں۔ یہ اصل میں پھر صاحب اس حوالے سے میری یہ رائے ہے کہ جو والدہ ہے یا جو جہاں سے بیٹی آتی ہے اس کو چاہیے کہ وہ یہ ترغیب دلائے اور اس حوالے سے جو ہے وہ رہنمائی کرے۔ یہیں پر پیر صاحب ہم اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے بڑی اچھی گفتگو فرمائی اور ہم سب کی بڑی خوبصورت انداز میں رہنمائی فرمائی۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ساتھ جو ہے وہ مفتی صاحب آپ تشریف لائے، آپ کا بھی میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی قرآن و احادیث کی روشنی کے اندر۔ یہیں پر ہمارا جو پروگرام ہے وہ اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان سید زین الرضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پھر سب دعا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آمین۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو کہتے ہیں، جو سنتے ہیں، جو سناتے ہیں، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس دین متین کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی پروگرام کو دیکھنے والے سننے والے ہمارے دعا میں شامل ہیں، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، ہمارے سب کے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا۔ پروردگار عالم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی محبت نصیب فرما۔ آمین۔ اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔